بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نواسۂ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر، وہ عبداللہ بن زبیر کہ جن کے جسم میں پہلی غذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن گیا۔ مدینہ ہجرت کے بعد مہاجرین میں جو پہلا لڑکا پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت ہے۔ صحابی جلیل خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حجاز کی ظالم فوج نے مکہ معظمہ میں چاروں جانب سے محصور کر دیا اور مکہ میں رہنے والے اکثر لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر عاجز آ کر حجاج کے دامن میں پناہ گزین ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے 2 صاحبزادوں نے بھی حجاج کی امان میں جانا قبول کر لیا، تو یہ یاس انگیز حالات دیکھ کر حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ محترمہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو اس وقت بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو چکی تھیں۔ آپ نے والدہ محترمہ سے عرض کیا کہ لوگ انہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں، حتیٰ کہ اپنی سگی اولاد نے بھی اس نازک وقت میں داغ مفارقت دے دی۔ بہت ہی تھوڑے لوگ اس وقت ان کے ساتھ بچے ہیں، جن کو شدید محاصرہ کی وجہ سے کچھ دیر صبر کرنا بھی دوبر ہے۔ دوسری طرف حجاز کے لوگ مجھے دنیا کا لالچ دے کر مقابلے سے دستبردار ہونے کو کہہ رہے ہیں، تو اماں جان اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر کوئی اور ماں ہوتی تو بیٹے کو جان بخشی کی راہ اپنانے کا مشورہ دیتی، لیکن اس وقت بوڑھی ماں کی قوت ایمانی کی داد دیجیے۔ انہوں نے اپنے مجاہد بیٹے کو اس طرح خطاب کیا: بیٹے، تم اپنے بارے میں زیادہ واقف ہو۔ اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ تم حق پر ہو اور حق کی ہی دعوت دینے آئے ہو تو اپنے موقف پر ثابت قدم رہو، جس پر تمہارے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے، اور تم اپنے آپ کو حجاج کی امان میں دے کر بنی امیہ کے بچوں کے ہاتھ کا کھلونا مت بناؤ۔ اگر تم یہ جانتے ہو کہ تم نے محض دنیا کے لیے یہ سب محنت کی ہے تو تم سے برا آدمی کوئی نہیں۔ تم نے نہ صرف اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ بہرحال اگر تم حق پر ہو تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تمہیں دنیا میں رہنا ہی کتنے دن ہے، اور اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم شہید ہو جاؤ۔ بوڑھی ماں کی اس حوصلہ افزا گفتگو پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مسرت ہوئی کہ بڑھ کر اپنی والدہ محترمہ کی پیشانی چوم لی اور فرمایا کہ اماں جان، قسم باخدا یہی میری بھی رائے ہے کہ میں نہ دنیا کی طرف مائل ہوں نہ مجھے دنیا کی زندگی محبوب ہے۔ میں تو صرف احکام خداوندی کی بقا کے لیے اور دین کی پامالی پر اظہار غضب کے مقصد سے مقابلے کا ارادہ کیا تھا، اور میں آپ کے پاس صرف آپ کی رائے جاننے آیا تھا۔ چنانچہ آپ نے میری بصیرت میں مزید اضافہ کیا، اس لیے اماں جان سن لیجئے، میں آج ہی شاید شہید ہو جاؤں، اس لیے آپ زیادہ غم مت کیجئے گا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیجئے گا، اس لیے کہ آپ کے بیٹے نے کبھی قصداً گناہ نہیں کیا، نہ کبھی کوئی بے حیائی کا کام کیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم میں جسارت کا ارادہ کیا، اور نہ کسی کو امان دے کر بے وفائی کی، اور نہ اس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان یا ذمی کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کیا، اور نہ ہی میں اپنے مقرر کردہ گورنر کے کسی ظلم پر راضی ہوا، بلکہ میں نے اس پر نکیر کی، اور میرے نزدیک کوئی چیز رضائے خداوندی سے زیادہ قابل ترجیح نہیں رہی۔ اے اللہ، میں یہ بات اپنے تزکیہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اے اللہ، تجھے میری اور میرے علاوہ کی ہر حالت کا علم ہے۔ میں نے یہ تفصیل صرف اپنی والدہ کی تعزیت اور ان کی تسلی کے لیے بیان کی ہے۔ پھر آپ کی والدہ ماجدہ نے کمال صبر کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کو دعائیں دیں، اور جب چلتے ہوئے سینے سے چپٹا کر الوداع کہنے لگیں تو انہیں محسوس ہوا کہ عبداللہ بن زبیر لوہے کی زرہ پہنے ہوئے تھے۔ فرمایا، بیٹے، شہادت کے طلبگاروں کا یہ لباس نہیں ہوا کرتا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کی رضا جان کر فرمایا
میں نے صرف آپ کی خاطرداری اور تسکین قلب کے لیے یہ ذرا پہنی تھی۔ والدہ نے فرمایا کہ اچھا ابھی اسے اتار دو۔ چنانچہ آپ نے ذرا اتار دی اور والدہ سے آخری سلام لے کر مسجد حرام میں تشریف لائے۔ پوری شجاعت و بہادری کے ساتھ مسجد حرام کے دروازوں پر بھیڑ لگائے ہوئے دشمن کے فوجیوں کو بار بار تتر بتر کرتے رہے۔ حجاج کی طرف سے لگائی گئی توپوں کے گولے برابر آپ کے گرد گرتے رہے، لیکن آپ اپنے بچے کچھ ساتھیوں کو لے کر پوری استقامت کے ساتھ محاذ پر ڈٹے رہے۔ جمادی الاول 73 ہجری کی 17 تاریخ کی پوری رات آپ نے نماز میں گزار دی، پھر کچھ دیر آرام کر کے فجر کے لیے بیدار ہوئے اور فجر میں مکمل ترتیل کے ساتھ سورہ نون کی تلاوت فرمائی۔ پھر آپ نے مختصر ترغیبی خطبہ دیا اور آخری مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ اس زور سے محاصرین پر حملہ کیا کہ وہ مقام ہجون تک واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران ایک اینٹ آپ کے چہرے پر آ کر لگی، جس سے چہرہ خون میں تربتر ہو گیا اور آپ زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر محاصر فوجی جلدی سے آپ کی طرف گیا اور آپ کو شہید کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے بعد حجاز بن یوسف نے آپ کا سر مبارک کاٹ کر عبد الملک بن مروان کے پاس دارالخلافہ دمشق روانہ کر دیا۔ بقیہ حصہ بدن سولی کے طور پر مقام ہجون میں لٹکا دیا۔ والدہ ماجدہ حضرت اسما نڈھال قدموں کے ساتھ اپنے شہید بیٹے کی لاش دیکھنے آئیں، مگر اس حال میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کافی دیر تک بیٹے کے لیے دعائیں کرتی رہیں اور آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو نہ نکلا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حجاز بن یوسف نے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے دربار میں بلانے کی بہت کوشش کی، مگر آپ نے صاف منع کر دیا۔ پھر مجبور ہو کر حجاج خود آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، دیکھا میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری حاضر دماغی سے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ تو نے اگرچہ میرے بیٹے کی دنیا خراب کر دی، مگر اس نے تو تیری آخرت ہی برباد کر دی۔ پھر فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، بنو ثقیف میں دو شخص پیدا ہوں گے، ان میں سے ایک بہت بڑا جھوٹا ہوگا اور دوسرا سخت خون ریزی کرنے والا ہوگا۔ تو جھوٹے مختار بن عبید کو ہم نے دیکھ لیا اور خون ریزی کرنے والا میرے خیال میں تو ہی ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ گفتگو سن کر حجاز سے کچھ جواب نہ بن پڑا اور واپس لوٹ گیا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔